ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن رواه المحل البياضي وما أطلع المصنف عليه رواه الترمذي كذا قال الشيخ. حضرت ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہدیہ تحفہ گفٹ یہ لین دین کیا کرو. اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ عداوتوں کو اور دشمنیوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے. اور دوستوں کے اندر ہو یہ تو دوستی اور مضبوط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں نے ایک دفعہ نا جی اپنے چچا جان سے عرض کی فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے, بہت زیادہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک. کچھ عرصہ گزرا, وہی بندہ جناب ان کی تعریفیں کرنے لگا ہوا ہے. اچھا جی, میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا آپ نے کون سا ایسا تویز کیا, کوئی دم کیا, کوئی وظیفہ کیا, ہمیں بھی بتاؤ وہ وظیفہ. کہنے لگا بیٹا ہے تو بڑا مشکل لیکن ہے کارگر, پکی کام پکا کرے گا. میں نے کہا جی آپ حکم فرمائیں. کہنے لگے بس مہینے کا 10,000 روپے پیش کر دیا کرو. لے تیرے گن نہ گائے تو گل ہوئی. سادہ سی بات ہے, اگر ایک بندہ آپ کو 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے. کسی بندے کو مانا آپ 1,000 روپے بھی پیش کریں نا جی تو حضرت صاحب اس سے آپ بے خوف ہو جائیں, بشرطے کہ رشتہ دار نہ ہو. ہاں بشرطے کہ رشتہ دار نہ ہو. رشتہ دار کو آپ 20,000 مانا بھی دیں گے نا تو وہ آپ کو ہی ڈنک مارے گا. وہ خطرناک چیز ہے, وہ بڑی خطرناک. وہاں پر لین دین میں بڑا احتیاط کریں, بہت زیادہ ہے. لیکن جب اگر رشتہ دار نہیں ہے تو 1,000 روپیہ بھی اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ, بس وہ آپ کے گن گائے گئے, آپ کے لیے وی آئی پی پروٹوکول, آپ کے لیے بڑا اچھا جو اس کی حیثیت کے اندر ہے. ہاں جی. لیکن اگر نہیں ہے دعا ہی دے دیا, چلو دعا دے دیں. ہاں جی. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دشمن کو ہی جو ہے وہ ہدیہ کیا جائے. آپ اپنے دوستوں کو ہدیہ کریں جتنی آپ کی حیثیت. اور ایک اور حدیث پاک اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے, وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحادوا فان الہدیۃ تذہب وحر الصدر ولا تحرقن جارہ لجارتها ولو شق فرس شاۃ رواه الترمذی. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی ہدیہ دیا کرو, یہ سینے کا کینہ دور کرتا ہے. ہدیہ کا لینا دینا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے. اگرچہ ایک بکری کے کھری کا ایک حصہ ہو, یعنی ایک پایا پکایا نا جی آپ نے, تو وہ پائے کا تھوڑا سا سالن بھی جو ہے وہ بھی آپ پیش کر دیں گے نا تو. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب فرماتے ہیں اس کو حقیر نہ جانو, جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا کر, حقیر نہ جانے. امیر آدمی, اچھا وہ انڈیا کے اندر نا جی آئے وہ آج کل وہ چل رہے ہیں الیکشن کی کمپینیں وغیرہ چل رہی ہیں اور سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو وہاں پر جو ایک سیاسی پارٹی نے کارنامہ سر انجام دیا, اکالی دل والے ہیں, وہ انہوں نے کارنامہ سر انجام کیا دیا. وہاں پر نا جی چنیاں دوپٹے چنیاں آپس میں وہ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے جی گاؤں میں تو چنیاں آپ کے ساتھ تبدیل کریں گے. تو وہ خواتین نے 800 روپے کی چنی لے لی کہ جناب ہم جو ہے ہماری MNA آ رہی ہے تو وہ ہم اس کے ساتھ چنی تبدیل کریں گے. وہ امیر آدمی بڑا اچھا تحفہ لے کے آئیں گے. تو وہ جناب کیا لے آئے, 150 روپے والی چنیاں لے آئے. مائیوں نے 800 روپے والی چنیاں کی, وہ 550 روپے ان کو نقصان ہو گیا. تو دے بدوائے وہ تاڑا میرا گھر کو جائے, ساری چنیاں بھی لے گئے تسی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ آ جانے سے دل بھی آ جائے, ضروری نہیں ہوتا علم آ جانے سے عقل بھی آ جائے, ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ اونچی سیٹ پر چلا جائے تو حلم بردباری تدبر بھی آ جائے. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی پھر تو وہ وقت کا ولی ہو گیا.
وہ تو اللہ کا ولی ہو گیا بھائی، سیٹ پر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو عاجز بھی ہے، حلم والا بھی ہے، بڑا بردبار بھی ہے، بڑا اظہار کرنے والا بھی ہے، دینے والا۔ امیر آدمی صرف اپنی ٹیپ ٹاپ کے لیے، اس کو یہ فنڈ ریزنگ کے لگا دو چکروں میں کہ جناب آؤ جی ہم چینل پہ دکھائیں گے، جی ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ جناب فلاں سیٹ صاحب نے کیا، وہ آپ کو 2-2 کروڑ دے جائیں گے۔ مسجد دا امام انہوں دا بھوکا مر جائے گا، انہوں 5,000 نہیں دینا، تو جناب چینل دے ہوتے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ شہرت کے لیے 1.5 کروڑ 2 کروڑ۔ وہ ایک ہوا تھا ہمارے ملک میں ٹیلی تھون کر کے ہوا تھا، فنڈ ریزنگ کا پروگرام، 2.5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا جی، ایٹ دی اسپاٹ 2.5 ارب روپیہ اکٹھا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جتنا ہوا امان اللہ فیس دکھانے والے تھے نا جی کہ ہم جناب 50 لاکھ دے رہے ہیں، ہم اسی مسجد موٹر ٹھیک کرانے واسطے جناب ترلے لیندے پہ ہوندے یار 5,000 دیں یار 2,000 دیں یار 100 روپے۔ ہمارے جہاں پہ خرچ کرنا ہے نا جی وہاں پہ نہیں ہوتا، نہ۔ ہم آج جو محافل کا انعقاد کروا رہے ہیں نا جی، ان محافل کے اندر آداب نہیں۔ میں ایک پارٹی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، نہ چھٹاپا پارٹی کیوں ہمارے کے وجود میں آئی؟ ہاں جی، آگے سے ایک بندہ نعت پڑھ رہا ہو تو پیچھے کہتا ہے ڈچکی، وہ پیچھے ڈچکی لگا ہوتا ہے۔ یہ مہذب نعت خواں ہے۔ اور جو تھوڑا سا ایڈوانس نعت خواں ہوتا ہے وہ جناب پوری ایک باقاعدہ ڈھولکی لے کے، بڑی ساری ڈھولکی لے کے، اس کو نام دیا تھا دف۔ یہ دف نہیں ہوتی، ڈھولکی ہے باقاعدہ، انگلیوں کے اوپر سٹیل کے چھلے چڑھا کے، ہاں جی، اوپر سے پورا جناب دف تو بے ہنگم سی ہے آواز، بس بے ہنگم سی آواز ہے، لیکن یہ تو باقاعدہ ایک پوری پرسوز پرترنم آواز میں جناب نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر محفل کروانے والا سنی، عوام سنیوں کی، پیسہ سنیوں کا، لنگر سنیوں کا، وقت سنیوں کا، اور پھر عقائد غیروں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ اب ایک بندہ کلام پڑھ رہا ہے وہ سنی، پڑھ کہہ رہا ہے مولا میرا بھی گھر ہووے اتنے علماء دی چھاں ہووے، ہاں جی، تے پنجاباں دی جناب چھاں ہووے کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ جہاں پر یہ ناچا ٹاپا پروگرام جو ہے نا جی، یہ پروموٹ ہوا ہے نا جی، یہ سب سے بڑے قصوروار وہ طبقہ ہے جو بانیان محافل ہیں۔ میں یہاں پہ کرواتا ہوں نا جی محافلیں، ہم نے بھی کروائی ہیں، ہم بھی کرواتے ہیں، ہمارے والد گرامی کا عرس ہوتا ہے، پورے پاکستان سے دنیا آتی ہے، پورے پاکستان سے دنیا آتی ہے، کم از کم 5,000 بندہ ایک ٹائم میں موجود ہوتا ہے، کم از کم، علماء علماء۔ یہ حضور داد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اب تو یہ انتشار کی وجہ سے بند ہو گیا، ورنہ پوری دنیا سے علماء آتے تھے، پوری دنیا سے علماء آتے تھے، ایک نعت خواں آتے تھے، قراء آتے تھے، ایک بھی ایسا پروگرام نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ بانی محفل وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ خبردار بھائی کوئی غیر معروف کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھا جائے گا، غیر معتبر کلام نہیں پڑھا جائے گا، کوئی غیر اخلاقی جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے مسلک اور عقائد کی پروموشن کے لیے کام کرنا ہے، تبلیغ و اشاعت ہمارا مقصد ہے، ہم نے اس کے لیے کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ہمارے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، سید شبیر حسین شاہ صاحب، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ اکبر، عالم دین تھا بھائی۔ وہ کہتا تھا یہ محفلیں نہیں ہیں، یہ مذہبی مجرے ہیں۔ بھائی اب تو ڈانس شروع ہو گیا، اب باقاعدہ نعتوں کے ساتھ ڈانس شروع ہو گیا، پہلے صرف ڈچکی شروع ہوا، پھر ڈھول آ گیا، پھر اس کے بعد اب جناب مذہبی مجرا، اس کو کہتے ہیں مذہبی مجرا، کیا کہتے ہیں، حلال ڈانس، حلال ڈانس، اب حلال ڈانس آ گیا۔ یعنی ہم آداب سے وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے بالکل کھو ہوتے جا رہے ہیں، بالکل کھو ہوتے۔ اس میں ظاہری بات ہے بابو، دیکھنا، میں اگر مسجد کا امام ہوں، میں ساری زندگی بھوکا مروں گا۔ میں نے 12 سال پڑھا، 12 سال پڑھنے کے بعد بنیادی تعلیم جس کو درس نظامی کہتے ہیں، پھر اس کو پالش کرنے کے لیے مفتی کورس الگ کیا، پھر ہم نے تخصص فی الفقہ الگ کیا، پھر ہم نے جناب تخصص فی تفسیر الگ کیا، تخصص فی الحدیث الگ کیا، وہ پڑھتے جناب ہمیں 26 سال لگ گئے،
26 سال کی پڑھائی کے بعد جناب پتہ لگے گا اتنے تو جناب کھان نو بھی لا لینے تو کون عالم جناب دوبارہ اپنے بچے نو عالم بنائے؟ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے ایک محفل کروانی ہے جی، ایک بچے کو نعت پڑھوانی ہے، 1 گھنٹہ نعت پڑھوانی ہے، 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے اس کے پاس آ جانا ایک محفل کا، تو اس دی مت مری وہ اپنے آپ اپنے پتر نو عالم بنائے گا؟ کیوں بنائے گا؟ تو وہ میراثی بنائے گا، پھر ایسی طرزیں لگائیں گے، ایسی ہکیں لگائیں گے کہ جناب آپ بھی کہیں گے واہ واہ آئے ہائے اچھے آیا سوال اے گل یعنی آداب سے خالی، رعایت سے خالی، محبت سے خالی، عقیدے سے خالی۔ آپ نے یہاں پر بیٹھے بیٹھے ابھی 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا، ساتھ اس کے بعد درس و واعظ و نصیحت سنا، آپ نے 100 باتیں سنی ہیں تو آپ کو کم از کم 50 باتیں یاد رہ جائیں گی۔ لیکن ان محفل کے انعقاد کے بعد کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایمانداری سے کہیے گا ذرا اس کو نا قرآن و حدیث پر پیش کر کے نا کہیے گا، کیا وہ صرف اور صرف وہ محفل آپ اپنی ماں کی اصل ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ ایک ہے کہ جو ہے نا جی کسی کے انعاد میں کہنا اوے بالکل قبول نہیں جی پاجی ہے بالکل قبول نہیں، یہ الگ بات ہے۔ زبردستی کسی سے ہم دین منوانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ ایمانداری سے کہیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ نے علماء سے دین سنا ہے کہ ایسی محفل آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں پر بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ کو کعبے کی طرف منہ کر کے بٹھایا ہوا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سنائے ہیں، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا، آپ نے اگر ایک لفظ پر بھی اس کے عمل کر لیا تو میرا میٹر چالو ہو گیا نیکی کا، میرا میٹر نیکی کا چالو ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دیا۔ آگے آپ میں سے کسی ایک لفظ پر بھی عمل کر گیا، سبحان اللہ، کسی نے سوچنا بھی شروع کر دیا نا جی میری کامیابی کے لیے اتنا کافی کہ آپ کی سوچ بدل گئی ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ حضور کا نام جب بھی لیا جائے با ادب احترام کے ساتھ اور اپنے عقائد میں، سادہ سی بات ہے نا جی، جگہ بھی میری، پیسہ بھی میرا، لنگر بھی میرا، عوام بھی میری اور تمام انتظام بھی میرا، اور عقائد دوسروں کے کیوں بھائی؟ وجہ دوسروں کے عقائد نظریات میں کیوں بیان کروں یا میں کیوں سنوں؟ یا تو آپ یہ کہنا جی آپ کے معاشرے میں اہل فن مر گئے، علماء ختم ہو گئے، پھر تو چلو ٹھیک ہے، ہم علماء ختم جو ہو گئے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہی کوئی نہیں، تو ہم مراسیاں تو ہی کام چلاؤ جی، ہے جی، پھر تو ٹھیک ہے کہ رہی صرف مراسی گئے ہیں سب، رہی یہ جو ہے نا جی دین کے تاجر، خون حسین کے تاجر، ہاں جی، اور ناموس رسالت کے تاجر، عزت رسول کے بیچنے والے، وہ تاجر رہ گئے۔ پھر تو کرو جی، اگر ہیں تو پھر بابو آج قدر کرو، ورنہ کل کو یہ دانے بھی ختم ہو گئے۔ اللہ حافظ، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔